بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ حضرت لقمان علیہ السلام جن کی بہت سی نصیحتیں خود اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بیان فرمائی ہیں، وہ فرماتے ہیں میں نے ہزاروں پیغمبروں کی صحبت اور خدمت میں رہ کر جو کچھ ان سے سیکھا ہے، کچھ باتیں ان کا خلاصہ ہے۔ ان باتوں میں سے ایک بات انہوں نے یہ ارشاد فرمائی کہ جب تم دسترخوان پر بیٹھے ہو تو اپنے حلق کی حفاظت کرو۔ ایک مطلب تو اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ حد سے زیادہ کھانا نہ کھاؤ، اس لیے کہ زیادہ کھانا کھانا یہ انسان کے جسم کے لیے نقصان دہ ہے۔ اور دوسرا مطلب جو اس کا بیان فرمایا ہے وہ یہ کہ اپنے حلق کی حرام لقمہ سے حفاظت کرو، یعنی جب کھانا کھاؤ تو یہ سوچو اور یہ دیکھو کہ یہ لقمہ جو میں کھانے لگا ہوں یہ کہیں حرام یا مشتبہ تو نہیں ہے، اس لیے کہ حرام لقمے کی اور حرام کھانے کی بہت سی نحوستیں ہیں، بہت ہی نقصانات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 شخصوں کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، ایک مظلوم کی دعا، ایک والد کی دعا اولاد کے حق میں، اور ایک مسافر کی دعا۔ لیکن مسلم شریف میں ایک روایت آتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص بہت لمبے سفر پر تھا اور اس کے بال بھی بالکل بکھرے ہوئے، کپڑے بھی بالکل گرد آلود، اور وہ آسمان کی طرف منہ کر کے یا ربی کہہ کر پکار رہا تھا، لیکن حالت اس کی یہ تھی کہ اس کا کھانا بھی حرام تھا، پینا بھی حرام تھا، لباس بھی حرام تھا۔ تو فرمایا کہ اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ روایت کے اندر آتا ہے کہ بیت المقدس پہ اللہ رب العزت نے ایک فرشتہ مقرر کیا ہے جو دن رات یہ ندا لگاتا ہے، یہ اعلان کرتا ہے کہ جو شخص بھی حرام کھائے گا اس کے نہ نفل قبول ہوں گے نہ فرض قبول ہوں گے۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو ہر صورت میں حرام سے بچائیں۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جب کوئی نوجوان عبادت کرتا ہے تو شیطان اپنے چیلوں سے، اپنے دوستوں سے کہتا ہے کہ جا کر دیکھو کہ اس کی غذا کیا ہے، اس کا رزق کیا ہے۔ اگر اس کو پتہ چل جائے کہ یہ حرام کھاتا ہے تو پھر اپنے دوستوں سے کہتا ہے اس کے بارے میں تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، جب یہ حرام کھاتا ہے تو اس کی عبادت اس سے کوئی فائدہ نہیں دے۔ اس لیے اپنے آپ کو حرام سے بچانا بہت ضروری ہے، اور جب انسان حلال کھائے، حرام سے بچے، تو اللہ پاک اسے مستجاب الدعوات بنا دیتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ نبی علیہ السلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ پاک مجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا انس تم حلال کھانے اور کمانے کا اہتمام کرو، اللہ پاک تمہیں مستجاب الدعوات بنا دے، یعنی تم جو بھی دعا کرو گے اللہ پاک اس کو قبول فرما لے۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ حرام کھانے کے بہت سے نقصانات ہیں۔ ایک نقصان ان میں سے یہ ہے کہ انسان کے دل کا نور ختم ہو جاتا ہے، اور ایک نقصان یہ ہے کہ طبیعت میں سستی پیدا ہو جاتی ہے، کاہلی پیدا ہو جاتی ہے، اور ایک نقصان یہ ہے کہ انسان کا عبادات کرنے کا، نیک کام کرنے کا دل نہیں کرتا۔ آج ہم میں سے بہت سے لوگ اس کا شکار ہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم غور و فکر کریں کہ کہیں ہماری کمائیوں کے اندر حرام تو شامل نہیں ہو گیا، کہیں ہم مشتبہ مال تو نہیں کھا رہے۔ اس لیے اس بارے میں بہت غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ صرف مردار کا گوشت کھانا یا کتے بلی کا گوشت کھانا ہی حرام نہیں ہے، بلکہ ڈیوٹی کی چوری کرنا یہ بھی حرام ہے، بجلی کی چوری کرنا یہ بھی حرام ہے، گیس کی چوری کرنا، پانی کی چوری کرنا یہ بھی حرام ہے، کرایوں کی چوری کرنا یہ بھی حرام ہے، جھوٹ بول کے کمانا، رشوت لینا، سود کھانا، یہ سب حرام کی مختلف شکلیں ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی ان سے حفاظت فرمائے۔ اس لیے ہمیں خوب غور و فکر کرنا چاہیے کہ کہیں میرے مال کے اندر حرام تو شامل نہیں ہو گیا۔ ایک بہت ہلا دینے والی حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ کچھ لوگ قیامت کے دن تہامہ پہاڑ جتنی نیکیاں لے کر آئیں گے، یعنی بہت بڑی مقدار میں ان کی نیکیاں ہوں گی، لیکن جب ان کے نامہ اعمال پیش کیے جائیں گے تو اللہ پاک ان کی نیکیوں کو کالعدم کر دیں گے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ایسا کیوں ہوگا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ لوگ وہ تھے
جو نماز بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، زکوٰۃ بھی دیتے تھے، حج بھی کرتے تھے، لیکن جب ان کے پاس حرام مال آتا تھا تو یہ بے دھڑک استعمال کر لیا کرتے تھے۔ یہ حرام مال کے استعمال سے رکتے نہیں تھے، بلکہ جب بھی حرام مال آتا تھا استعمال کر لیا کرتے تھے۔ تو اس لیے ان کی یہ ساری نیکیاں اللہ پاک جو ہے کالعدم کر